مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله. نادي عليا مدر العجائب تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سيء دلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی يا علی يا علی ادركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. اسپیکر نہیں ہے، کوشش کیجیے گا میرا ساتھ دیجیے گا. یہ مجھے محسوس ہو کہ جو عرفان کے موتی میں ڈال خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جی یہ بہت اچھا ہے. قدم قدم آگے تشریف لے آئیں. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر. اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر. اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم. اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین. اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس. اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر. اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اصغر. اللہ جل اللہ جل یا وارث خون امیر قاسم. اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الغفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ماشاءاللہ ونور اللہ فی کل مشہود سبحان اللہ حجت اللہ الموجود حق ہے رحمت دارین حق ہے المحیط بالمشرقین والمغربین بے شک حق مدینۃ ہے للمثقلین سبحان اللہ شریک القرآن سبحان اللہ وارث قرآن سبحان اللہ مظہر الایمان سبحان اللہ کامل الکفر والطغیان سبحان اللہ دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد سبحان اللہ برکت آل محمد حق ہے مسرت آل محمد سبحان اللہ بقیت الاولیاء سبحان اللہ بقیت الاوصیاء سبحان اللہ بقیت الانبیاء سبحان اللہ بقیت الائمہ سبحان اللہ بقیت اللہ فی الارض سبحان اللہ صلاة المومنین سبحان اللہ معراج المومنین معز المومنین اس مقدس ذکر کا وارث منبر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث اسلام آباد والوں کا وارث لاہور والوں کا وارث کراچی والوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث حق ہے بے شک حق ہے سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم بے شمار من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. سبحان اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. اللہ بہت طویل گفتگو نہیں کرنی لیکن مختصر باتیں اور عرفان کے وہ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ اس
बारिश के माहौल में इतना सफ़र करके आए हैं तो झोलियों में कोई ना कोई इरफान लेके जाए। माशाअल्लाह। दुआ है भाई मताहिर के वालिदा के हवाले से कि मालिक ज़माना के कुर्ब में जगह नसीब, उनके दरजात बुलंद। अब इतने तशरीफ़ फरमा हो जितने चल के आए हो, परवरदिगार आपको इसका बेहतरीन सिला और अजर अता फरमाए। जितने बीमार हैं साहिब ज़मान की बरकत से बीमारों को शिफा, जितने परेशान हाल हैं तंगदस्त हैं उस वली की बरकत से कि जिसके इंतजार में कायनात का जर्रा जर्रा है, परेशानियों की परेशानियां दूर हों, तंगदस्तों की तंगदस्तियां दूर हों, मकरूजों के कर्ज अदा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी दुआ है तमाम मोमिनीन मोमिनात रूए जमीन पर जहां जहां मौजूद हैं, परवरदिगार इनके अक्लों को कामिल फरमाए ताकि हुज्जत खुदा की मारिफत हासिल कर सके। मासूम का फरमान, इसी से बात का आगाज। मताहिर भी आपने थोड़ी देर मुतवज्जे रहना है। मासूम फरमाते हैं अक्लमंद है वो शख्स जो शऊर मिलने पर मौत की फिक्र में लग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। साहबान अक्ल से मैं मुखातिब हूँ, साहिबान इरफान से शादी। मासूम फरमाते बाशऊर है वो शख्स, अक्लमंद है वो शख्स, शऊर जो ही मिले मौत की फिक्र में लग जाए। कलाम उल इमाम इमाम अल कलाम, मासूम का जो भी फरमान है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। मैं थोड़ी सी बात जितना इस छोटे से इदराक और ज़हन में आई है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मौला अगर दुनिया में ही आना है, इसका मतलब हम मौत की फिक्र में अपने घर के कोने में बैठ जाएं और इंतजार मौत का करें। फिक्र में जो लग जाना है, दुनिया के तमाम काम काज छोड़ दें, मौत की फिक्र में लग जाएं। फरमाना क्या चाहते हैं? मासूम फरमाते सबसे पहले हमने फरमाया अक्लमंद है वो शख्स। बेवकूफों से मासूम बात नहीं कर रहे, बेवकूफों से मासूम बात नहीं कर रहे, साहिबान अक्ल से मासूम मुखातिब है। अक्लमंद है वो शख्स जो शऊर मिलने पर, इसका मतलब दूसरी बात यह शऊर भी उसी को मिलता है जो अक्लमंद होता है। जिसके अंदर अक्ल ही ना हो उसको शऊर ही नहीं अता होता। मैं छोटी सी बात अर्ज करता हूँ, शऊर कैसा? मसलन जो बच्चा अपने बाप को पहचान ले, उसको बाप का इदराक हो जाए, ये मेरा वालिद है, ये मेरी वालिदा है, वालिदैन का इदराक हो जाए, इसका मतलब वो शऊर की पहली मंजिल पे आ गया। मगर शऊर कामिल उस वक्त होगा भाई मताहिर जब वालिद को उसका मकाम देगा। इतने शऊर का कोई फायदा नहीं कि ये शऊर हो जाए कि बस ये मेरा वालिद है, ये शऊर नहीं, ये शऊर कामिल नहीं, ये इब्तदाई सीढ़ी है। शऊर कामिल ये है बंदे को पता चल जाए मेरे वालिद का मकाम क्या है। यकीन जानिए जब मोमिन को पता चलेगा, मासूम ने फरमाया मोमिन वो है भाई मताहिर जो अपने वालिद का चेहरा देखे, वो भी इबादत है। बंद करते स्पीकर भाई, तवज्जो में तरफ दरूद पड़े शेख साहब की मुकद्दस बारगाह। एक दफा फिर अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह आप तक पहुँच रही है, मुतवज्जे रहिए। कोई मार्फत के मोती जाके साहब, मार्फत के फन के मोती क्या फरमाया? बाशऊर। शऊर किस वक्त आता है? शऊर की शक्लें हैं, हालतें हैं। नियाज़ अली इधर देखिएगा, इस्लामाबाद से तशरीफ फरमाए। शऊर की हालतें हैं। पहला शऊर बच्चे को पता चल जाता है 40 दिन का जब बच्चा हो बाप की पहचान हो जाती है। क्या ये वो शऊर शऊर कामिल है? मुस्तफा शाह जी, ये शऊर कामिल नहीं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब वालिद जो कहे बच्चा उफ न कहे, वालिद जो कह दे बच्चा कहे हक कह रहे हैं, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, ये शऊर कामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे तो मयार कुछ और है ना, हमें वालिद को समझाने की कोशिश करे भाई, हमारी कोशिश होती है कि हम कहें हम आपसे ज्यादा समझदार हैं। ये शऊर नहीं, ये कमाल नहीं। शऊर और कमाल ये है जिस वालिद ने इतनी जिंदगी गुजारी है, वो गुजार के आपको कुछ समझाना चाह रहा है।
اس کا مطلب وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اولاد کو چاہیے والد کے سامنے اف نہ کرے. جو اولاد اف نہ کرے اس اولاد کو والد کا شعور ہے، ورنہ شعور نہیں. اور شعور کامل ہونے کو مختصر بات بڑا ماشاءاللہ عرفا علماء سن بیٹھے ہیں، شعور کامل ہونے کو معرفت کہتے ہیں. شعور کامل ہو جائے اس کو معرفت کہتے ہیں. اب تک ہم اپنے والدین کو والد کہہ کر تو پکارتے ہیں، ابا اماں کہہ کر تو پکارتے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ابھی تک ہم نے پورے نہیں کیے. یقین جانیے میں نے پڑھا کتب میں مطالب بھی نہ پڑھا ہو تو میں عرض کرتا حکم ہے کہ اولاد والدین کو کمر کر کے نہ چلے. ذاکر صاحب نہ پڑھو تو میں عرض کرتا اولاد والدین کو کمر کر کے نہ چلے. حکم ہے، لکھا ہے کتب میں کہ اولاد کے جب گناہ سمجھے زیادہ ہو گئے اپنے والد کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے. اور تیسری بات جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے بھائی مطاہر، حکم ہے جب والد سامنے ہو نگاہیں نیچی ہو. شعور ایسا نہیں ہوتا، شعور کامل اس وقت ہوتا جب نگاہیں نیچی ہو، جب والد کی بات پہ اف نہ کی جائے. یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے نا، اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے اوپر اف نہ کرو، جو کہہ دے وہ حق ہے. آج کل معاملات تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے. تھوڑی سی دو چار تمیزی باتیں اسپیکر کے بغیر اسلام آباد مرکزی امام بارگاہ میں آپ کی خدمت میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں. شاید آپ کے ادراک میں وہ چیزیں آ جائیں جو اس وقت کی ضرورت ہے. شعور کامل ذاکر صاحب اس وقت ہوتا ہے جب والد دلی، روحانی، ذہنی راضی ہو. والد سے پوچھیے آپ اپنی اولاد سے کتنا میں کہیں گے بڑا اچھا ہے، بڑا ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا ٹھیک ہے. والد جب دلی اور روحانی راضی ہو، یقین جانیے مطاہر زندگی میں ناکامی نہیں آتی. یہ فیصلہ ہے مالک کا، جب ناکامی ہی نہیں آتی زندگی میں جب والد راضی ہو جائے. تب راضی ہوتا ہے جب بندے کو والد کا شعور ہو جائے، والدہ کا شعور ہو جائے، شعور کامل ہو جائے، اس کو معرفت کہتے ہیں. اگر میری یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو آؤ میں بتاؤں معصوم کیوں فرمانا چاہتے تھے عقل مند ہے وہ شخص جو شعور میں جب شعور آ جائے تو موت کی فکر میں لگ جائے. فرمانا دراصل یہ چاہ رہے تھے معصوم فرمانا، کیونکہ کلام الامام امام الکلام، معصوم یہ فرمانا چاہ رہے تھے عقل مند عقل مند عقل مند صاحب معرفت ہے وہ شخص جب شعور مل جائے نفس کو شکست دینے کے لیے کام کرنا شروع کر دے. اگر ذاکر صاحب موت جسم کو نہیں، موت روح کو نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. موت کس کو ہے؟ ایسے ہے نفس کو موت ہے. اچھا یہاں ایک اور عرض کرتا جو بھائی مصطفیٰ، 3 قسم کی موتیں لکھی ہیں. ایک میں کیونکہ ہمارا جسم 3 چیزوں سے بنا ہے، نفس، روح، یہ مادہ. موتیں بھی 3 لکھی ہیں بڑی خوبصورت انداز میں جس نے موت کی تعریف ہے. وہ فرماتے ہیں ایک موت وہ ہوتی ہے جس میں جسم بھی مرتا ہے اور روح بھی مرتی ہے. اسلام آباد والے اگر کچھ سن سکے، توجہ کر سکے، ادھر ادھر نہ دیکھے تو میں عرفان کے موتی 4-5 اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. جسم میں روح بھی مرتی ہے، جسم بھی مرتا ہے. جسم میں جسم اور روح دونوں مرتی ہے. ایک موت وہ ہے درائش شادی جس میں جسم تو مرتا ہے روح نہیں مرتی. ایک موت وہ ہے جس میں نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. متوجہ ہیں ماشاء اللہ. دنگا زور نواز سے ضرور پڑھے شریف ایک بار پھر اپنی زبان کو مؤثر کریں. پہلا جسم بھی مرتا ہے روح بھی مرتی ہے. دوسری موت جس میں جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی. تیسری موت جس میں نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے. ہے دل پیش کروں. پوچھا گیا وہ پہلی موت کون سی ہے جس میں جسم بھی مرتا ہے اور روح بھی مرتی ہے؟ فرمایا وہ منافق کی موت ہے. وہ منافق فاسق فاجر کی موت ہے جس میں جسم بھی مرتا ہے روح بھی مرتی ہے. جسم بھی مرتا ہے چلیے روح بھی مرتی ہے. دوسری موت فرماتے ہیں دوسری موت جس میں جسم تو مرتا ہے روح نہیں مرتی. مطلب چلیے متوجہ میں ڈر رہیے گا بھائی. جس میں جسم تو مرتا ہے روح نہیں مرتی، وہ کون سی موت؟ فرمایا وہ محب کی موت ہے.
جسم تو مرتا ہے روح نہیں مرتی، وہ محب کی موت ہے۔ اور تیسری موت فرمایا جسم میں نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، وہ مومن کی موت ہے۔ جسم مرتا ہے نہ جس میں روح مرتی ہے، وہ مومن کی موت ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس کو واضح کرتا جاؤں، سب سے پہلی موت جس میں جسم بھی مرتا ہے روح بھی مرتی ہے، منافق کی موت، جو باہر اور اندر سے دونوں میں نفاق سے بھرا ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دشمن توحید ہے، دشمن نبوت ہے، دشمن ولایت ہے۔ اس کی دوسری محب وہ محب کہ جس کی حسرت اور خواہش جنت تھی، نہیں عرض کر پایا، لیکن سب جس کی زندگی کی اعمال کی تمنا خواہش جنت تھی، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں مجھے جنت ملے، میں یہ روزے رکھے جنت ملے، میں نے ماتم کی عزاداری کی مجھے جنت ملے، میں نے نماز پڑھی مجھے جنت ملے، میں نے قرآن پڑھا مجھے جنت ملے۔ جس کی خواہش جنت تھی فرمایا وہ محب ہے۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ صدیاں ہو گئی میرے مولا کی ریت کو کربلا سنتے 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 سنتے، آج تک ہم جنت سے باہر نہیں نکلے۔ جنت توجہ ہے، آؤ نہ تمہیں شب یا چھوٹے چلو، سردار کربلا کے عاشقوں نے فرمایا جنت تو ہماری چھوڑی ہوئی چیز کا نام ہے، ہماری چھوڑی ہوئی چیز کا نام ہے۔ میں نے بہلول سے پوچھا جنت کی قیمت، کہا میرے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے مکان کا نام۔ نہیں ایسا جاگے نہیں، جنت اسے درخت سے جو نکاح تھا اختر در بطول سے ادنا سی شہنما، آقم زفتوں نے خواہش جنت فضول، ادنا سی شہنما، ادنا سی شہنما، کم زفتوں نے خواہش جنت۔ اختر میں چھوٹا شاعر ہے، بڑا نام ہے، ایسے ذاکر صاحب بڑا نام ہے اختر کا، وہ چھوٹی بات نہیں کر گیا، کہتے در بھی دیکھ اور اپنی ماں بھی دیکھ، افسوس کربلا کو درسگاہ کہنا بھی دیکھ، اپنی طلب بھی دیکھ، کربلا کو حق کا راستہ کہنا بھی دیکھ، اپنی طلب بھی دیکھ۔ کہا پھر کیا مانگے؟ کہا وہ مانگو جو کربلائیوں نے مانگا، جو سلمان نے مانگا، جو محسن نے مانگا، جو بوزن نے مانگا، جو کمبر نے مانگا، جو مقداد نے مانگا، وہ مانگو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے ایک ہی چیز مانگی تھی، مولا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل ایمان نعرہ حیدر۔ محب کی موت، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتا، روح زندہ رہتی ہے، اس لیے کہ اس میں محبت آل محمد میں زندگی گزار کر ان کے کرم سے جنت کو حاصل کر ہی لیا۔ آج اور مومن کی موت بتاؤں، مطہر شاہ جی صاحب زمان کا قرب نصیب ہوا آپ کی والدہ کو، یقیناً یہ راز ہے میں یہاں پڑھ اتنی مصروفیت ہے مجھے پتہ ہے، جیسے نہیں ابھی کافی شہروں میں پڑھنا ہے میں نے، متوجہ رہیے گا۔ ذاکر صاحب مومن کی موت فرمایا مومن وہ نہ جس کا جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، نہ روح مرتی ہے نہ جسم مرتا ہے، نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے۔ میں نے آگے پڑھا، بڑی کمال کی بات لکھی تھی، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میڈیکل سائنس کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے گا تو مجھے کہیے گا میڈیکل سائنس آپ کی ڈینائی کرتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جسم پھٹ جاتا ہے 3 یا 4 دن میں جو ہی قبر میں دفنایا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بندے کا جسم نہ پھٹے۔ لیکن میڈیکل سائنس ناکام ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی بندہ کسی کو امانت سمجھ کے مٹی کو یہ کہے تراب تیرے پاس امانت ہے، جب ہم اس کے شہر ملک جائیں گے اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، تراب کی ضرورت نہیں ہوتی، کفن پہنا کرے۔ میڈیکل سائنس ناکام ہو گئی، مولا کے فرمان یہاں حق ثابت ہو گیا، نہیں مرتا مومن، نہ اس کا جسم نہ اس کی روح۔ پوچھو وہ کون سا مومن ہے؟ فرمایا وہ مومن جو ہم سے ہم کو چاہے۔ بڑی مشکل میں بات کر گیا، میں بہت مشکل بات کر گیا، بتائے کوئی آپ سمجھائیے گا جس کو بات سمجھنا ہے۔ بھائی جو ہم سے ہم کو چاہے، ہم سے ہم کو چاہے۔ میں ایک فلاسفہ
تک بات کرنے لگا ہوں، نیاز علی یہ پیغام ہے جہاں تک پہنچنا بھائی صاحب بات رہتے ہیں ضرور دیجیے گا۔ بھائی جی اس نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ 13 رجب منانے والوں، بات نہیں کرنی تھی سامنے آ کے اس لیے اچھا ہو، 13 رجب منانے والوں، خالق کے دو جہاں نے تمہیں علی دے دیا، علی کے ہوتے ہوئے ابھی بھی خالق سے کچھ جو مولا سے مولا کو مانگے، جو معصوم سے معصوم کو مانگے۔ مصطفیٰ شادی رکھتے ہیں سرکار کسی کا؟ مولا رکھتے ہیں کسی کا؟ نہیں، اس لیے فرمایا نہ اس کا جسم بنتا ہے نہ اس کی روح بنتی ہے۔ میں نے چھٹے آقا سے اس کی تفصیل پوچھی تو فرمانے لگے ہر وہ مومن، ہر وہ مومنہ دنیا کے جس کونے میں بھی مدفن ہوں گے، ہم سچی ماں کے سچے بیٹے وعدہ کرتے ہیں جب بھی ہمارا قائم آیا قبر سے آ کے کہے گا اٹھو میں آ گیا۔ مشہور دعاؤں کی کتاب ہر گھر میں موجود ہے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہیں ہم، الحمدللہ پڑھنی چاہیے خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح واحد دعا ہے جسے دعائے عہد ہے۔ جو پڑھتے ہیں تو سلام ہے ان پہ، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور سے بھائی مطالب میں دعائیں منگوائی ہیں وہ یہاں تقسیم کریں گے، لے وہی جو پڑھے، ٹھیک ہے؟ جن کے بارے میں آپ چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹا امام اپنے زمانے کا امام زمانہ، اپنے زمانے کی حجت خدا، زمانے میں محمد کا لفظ جگر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کائنات کا آل عمل اپنے زمانے میں حاکم، بسم اللہ بسم اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص 40 دن نماز صبح کے بعد دو عہد کی تلاوت کرے گا کیا کرے گی؟ معصوم فرماتے ہیں میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں کہیں بھی مدفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ اب جس کو مولا نے اٹھانا ہو ظاہر صاحب اس کا جسم مرے گا ابھی بھی، جس کو آقا نے اٹھانا ہو، جس کو شہنشاہ نے اٹھانا ہو، اچھا اٹھائیں گے کس کو؟ شاہباد والوں مومن کی میں نے تھوڑی سی بات کھولی ہے، تھوڑا میں اور آپ کی خدمت میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اٹھائیں گے کس کو؟ جو نماز پڑھ کے مولا کو کہتا تھا مولا میں نے یہ نماز پڑھی، یہ نماز پڑھی پروردگار اگر قبول فرما لے تو مجھے یہ مل جائے، 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 اس کو تو وہ دیا جائے گا جس کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مہربانی کس کو آ کے اٹھائیں گے؟ اس بندے کو جو سب سے پہلے کہے گا پروردگار مصلی پہ بیٹھا، یہ برکت ہے امام زمان کی کہ جس نے مجھے شر شیطان سے بچا کر، زمانے کے دور سے بچا کر، زمانے کے فتنوں سے بچا کر مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا۔ دوسری میری یہ دعا ہے اگر میری نماز یہ قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے مجھے ہادی دورہ کے چہرے کی زیارت۔ ہائے 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 سبحان اللہ، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، فتح قائم آل محمد بلند تر سلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ میں آپ کی خدمت میں تنقیدی باتیں پہنچا پائے؟ عقل مند بات وہی، عقل مند ہے وہ شخص صحیح۔ معصوم کا فرمان میں نے پڑھا بھائی کہ جو شعور آنے پر موت کی فکر میں لگ جائے، مطلب معصوم فرمانا چاہتے تھے، میں اس کو اور اپنی زبان میں آسان تصریح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرمانا چاہتے تھے عقل مند ہے وہ شخص جو شعور آنے پر ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے وہ مولا کے قابل نہ بنے۔ عقل مند ہے وہ شخص، مثلا بازار گزر رہا، راستے میں جا رہے، خاتون سامنے آ گئی، عقل مند ہے وہ شخص،
ورنہ بے عقل ہے جو کہے کوئی بات نہیں آج گناہ کر لو کل ثواب کروں گا، وہ بے عقل ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو اس شکل میں اس خاتون کو نہ دیکھے، میری آنکھیں گندی ہو گئی مولا کو کیسے دیکھے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، حق ہے حق ہے۔ مومن سے تھوڑی سی بات پہ خفا ہو گیا، جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے آپس میں بات کرنا تو دور کی بات ہے تعلق بھی ختم کر دیا، حالانکہ ایسا ہوتا ہی نہیں، مومن تو ہوتے بھی ایک ہے۔ میں ایسا کرتا ایک توحید، ایک نبوت، ایک امامت کے ماننے والے ہم آپس میں اتنا بکھر گئے۔ میں چیف پہ لندن بیٹھا ہوں یا میں دوسرے اپنے ہدایت چینل پہ بیٹھا ہوں یا میں کہیں خطاب کرتا ہوں، یہ ضرور عرض کرتا ہوں مولا کی عزت کی قسم ولایت کی سب سے ابتدا ہے اکٹھے ہونا۔ اس لیے اسلام آباد والوں بکھرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے، فیصلہ قائم پہ چھوڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بہتر سمجھیں گے، جو جس قابل ہوگا اس کو وہ سزا اور جزا آ کے دیں گے۔ آنا جو ہے کوئی اگر بچہ ابھی بھی نہیں آج کر پایا ایک دسترخوان پہ جہاں علی کے چاہنے والے بیٹھ کر لنگر کھاتے تھے، جن میں سلمان بھی تھا، جن میں بوزر بھی تھا، جن میں کمبر بھی تھا، جن میں مقدار بھی تھا، بیٹھ کے لنگر کھاتے تھے۔ سلمان کا معیار معرفت اور تھا، کمبر کا اور تھا۔ کبھی بھی سلمان نے کمبر کو نہیں کہا کہ کمبر تو یہاں سے اٹھ، جو علی کو میں مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں۔ حق ہے بے شک، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ہاں بھائی سیدی ایسے ہے، کبھی بھی جناب سلمان نے یہ نہیں کہا اٹھ تو علی کو وہ مانتا نہیں جو علی کو میں مانتا ہوں، نہیں، سلمان جانتے تھے علی کی مرضی ہے جس میں جتنا ہے، سبحان اللہ۔ بندوں کا کمال ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے اندر جتنا سما ہے۔ اور دیرہ جب آ گئی ہے رات کو پھر ایک بات سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پہ بات نہ ہو تو ٹھیک ہے، ذاکر صاحب کی نقطہ دینے لگا ہوں۔ جب یہ آئی ہے کعبے میں بت نہیں تھے، جب وہ مولا آئے کعبے میں بت نہیں تھے، ملاحظین علی نے کعبے میں بتوں کے بغیر آ کر مومن کو بتایا میں یا کعبے میں آؤں بت نہیں ہوتے، کسی مومن کے دل میں آؤں وقت نہیں ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ جو آپس میں بھائیوں کی مومنوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو معاف کرتے ہیں۔ آخر یہ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ ان کے لیے تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح کسی اور کا دن آ جائے گا، پھر کسی اور کا دن آ جائے گا۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اگر اسلام آباد والوں آپ منہ پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھا ایک جملہ دینے لگا ہوں، اس میں میں اس سے بڑی بات نہیں کرتا۔ مصطفیٰ شاہ جی، ذہن شاہ جی بڑی دور سے آپ تشریف لائے پنڈی سے، بھائی بات کرنے لگا ہوں۔ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اس کا وارث کھڑا ہو کے کہتا ہے میت کے ساتھ، بھائی اعلان کرتے ہیں اگر اس سے ناراض ہو معاف کر دو، اس کی غلطیاں معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اللہ کے واسطے معاف کر دو، نبی کے واسطے معاف کر دو، علی کے واسطے معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں عقل مند ہے وہ شخص جو شعور آنے پر ایک دوسرے کو کہتا ہے آخری معافی کا تو فائدہ ہے مجھے معاف کر دو۔ آخری معافی کا جو میرے لیے میرے بولا صاحب منگوائے مجھے دنیا میں معاف کر دو۔ عقل مند ہے وہ شخص، شاید میں آپ کے دلوں میں پہنچا پایا۔ بعض والے معاف کر دو معاف کر دو، انسان زندگی میں ایک دوسرے سے معافی کیوں نہ مانگے؟ کوئی بات نہیں، غلطی تیرے سے ہوئی معافی میں مانگتا، تو بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے، میں بھی مولا کا چاہنے والا ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا یار، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگنور کرنی چاہیے، ان کا کوئی وجود نہیں، چھوڑو یار ان کو، کوئی بات نہیں، ہم ایک ہیں۔ آؤ فیصلہ مولا پہ چھوڑتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اعلیٰ ظرفی ہے، کتنی بڑی ظرفی ہے، بات پہنچی ہے یا نہیں؟ یقین جانیے میں پورا ورڈ دیکھتا پھر شاہی لوگ مومن آپس میں ایک دوسرے کے امام بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہیں، یہ اس کا امام بارگاہ ہے، یہ اس کا امام بارگاہ ہے۔ ابھی مومنوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ امام بارگاہ بندوں کا نہیں ہوتا، امام کی بارگاہ کو امام بارگاہ ہے، امام کی بارگاہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ ادھر بھی جانا جی، ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے۔ عقیدوں کی جانچ پڑتال بندوں کے ذمہ لگ چکی ہے۔ کیا بات، ہائے ہائے کیا بات۔
ہے کوئی نہیں. خدا را اس قوم کو توڑو نہ جوڑو, مومنوں کو اکٹھا کرو, مل کے اپنے مولا کا انتظار کرو. پتہ نہیں کس کا کیا مقام ہے مولا کی نگاہ میں, ہم تو نہیں جانتے. کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے؟ یہ تو ہمیں دوسرے کو شادی کہہ رہے ہیں نا, تو بڑا مومن ہے, تو بڑا مومن ہے, تو بڑا مومن ہے. باتیں کرنے لگا اسلام آباد والوں, دل پہ ہاتھ رکھ لینا, بات بہت بڑی کرنے لگا. محب کی موت اور ہے, مومن کی موت اور ہے. محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. 11ویں امام کا دور ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, واجب الکرم توجہ کیجیے گا. سرکار کے سامنے واقعہ, سرکار نے بندے سے پوچھا بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے, محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. ینگ بلڈ نوجوان آپ کے لیے اسپیشل میسج ہے, محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ واہ, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. بس یہ فیصلہ آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ذرا سوچنا ضرور, سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ ہائے ہائے ہائے, میسو بوزن مقدار محب تھے یا شیعہ تھے؟ 72 محب تھے یا شیعہ تھے؟ ابو بصیر محب تھا یا شیعہ تھا؟ احمد بن اسحاق قمی محب تھے یا شیعہ تھے؟ فیصلہ کرو گے کہ وہ شیعہ تھے, اس کا مطلب مولا کی چاہت تھے. آسمان سے اترے تھے, یہی مخلوق خدا تھے, حقیقت کو سمجھ گئے, باشعور بن گئے, معرفت حاصل کر لی, شیعہ بن گئے. میں نے تو بڑی آسان الفاظ میں تنویری گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ باپ کی معرفت بھی یہی ہے کہ جب باپ کے سامنے بولا نہ جائے, جو کہہ دے وہ حق ہے. جس نے باپ کی معرفت کا حق ادا کر لیا, اس نے مولا کی معرفت کا حق بھی ادا کر لیا. درود پڑھے شیخ اللہ. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو. موجود ہے, کوشش کیجیے گا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا اپنی زبان میں, تاکہ پتہ چلے چھٹا امام آپ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. کہیں بھی رہتے ہیں, کہیں بھی آپ تشریف فرما ہے, خاندان میں خاندان سے ہٹ کے, جوائنٹ فیملی میں جوائنٹ فیملی سے ہٹ کے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کریں. جیسے امام بارگاہ میں سب کٹھے بیٹھتے ہو نا, گھر میں بھی کٹھے بیٹھو. یہ مولا کے ظہور کے لیے ضروری ہے. آپس میں اختلاف ختم کر دو مولا کے لیے. چھوڑ دو چھوٹی چھوٹی ذاتی چیزیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے. بڑے آئے کیا کر گئے, آگے چلے گئے نا. ہر جانے والا ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے جو غلطیاں ہم نے کی تم نہیں کرنا. یہ اور بات ہے, اس کا ادراک نہیں ہوتا, کیونکہ آج ہے 40ویں کی واقعہ صاحبہ کے حوالے سے, اس لیے اسی حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. جانے والا بہت ساری چیزیں ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے, ہمیں غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھو جو میں کر آیا ہوں تم نہ کرنا, کیونکہ اب میرے پاس صرف کاش رہ گیا. اتنی ٹھنڈ تو مجھے زیادہ لگنی چاہیے, میں لاہور سے آیا ہوں, صبح صبح آپ کی خاطر ٹھنڈ آپ کو زیادہ لگے تو جو کیجیے گا, بعد میں صرف کاش رہ جاتا ہے. کاش میں کر لیتا, کاش میں نے یہ کیا ہوتا, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں کسی کو کچھ نہ کہتا, کاش میں سب سے پیار کر لیتا, کاش میں مولا کی خاطر محبت کر لیتا. پھر کاش رہ جاتا. کاش ایسی حسرت ہے کہ جو پوری نہیں ہو سکتی. یہی وقت ہے, زندگی ہے, سانسیں ہیں, جسم کے آزاد ٹھیک ہیں, منا لو اپنے مولا. کوئی کمی نہیں ہے سرکار کی برکت سے. رحم ہی رحم ہے, شفقت ہی شفقت ہے, عنایت ہی عنایت ہے. بتائیں شاہ جی, نماز کے آخر میں سلام میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آخری سلام السلام علیکم یا صاحب رسول زمان, اللہ مان اللہ مان اللہ مان, من فطرت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. مولا توبہ توبہ, معافی توبہ, شیطان کے شر سے, زمانے کے جور سے, زمانے کے فطروں سے. اب بندے گناہ کرتے ہیں, پوچھو کیسے کیے؟ کہا شیطان نے بہکایا. ارے بھئی ابھی تو تم نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے کہا مولا بچا, اب اس نے بچایا نہیں, وہ اس کا مطلب سوالی کو خالی لوٹا دیا. نہیں بھائی بتائیں, بس اجازت چاہوں گا, معرفت کے موتی نہیں وصول ہو رہے, کیا کروں, مجبوری ہے. میں چاہ رہا تھا کچھ باتیں اور کرو, لیکن نہیں. ہم کائنات کے اس بادشاہ کو سوال کر کے
کے شر سے بچا، زمانے کے جوش سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا۔ اب اگر زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے، زمانے کے جوش سے کوئی نہیں بچتا تو کیا عطا کرنے والے کی کمی ہے یا مانگنے والے نے مانگا ہی نہیں؟ مانگنے والے نے مانگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کے شیطان کوئی غلط کام کیا شیطان نے بہتر، کوئی نجس کام شیطان نے بہتر، ہر چیز منسوخ کرتے ہیں شیطان سے۔ تو بچنے کے لیے ہم کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو بولو، کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنے مسلک کے لوگوں سے مخاطب ہوں، باقیوں سے نہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ امام زمانہ۔ سارے مل کے بولو نا، کس کو کہتے ہیں؟ امام زمانہ۔ بس آج کے بعد ایک کام کر لینا، اتنی سی گزارش کر کے آئے ہو اتنی دور سے، آج کے بعد صرف زبانی طور پہ نہ کہنا اللہ مان، دل سے کہنا بچا کیا بات۔ اگر بچ گئے یقین جان لینا تو مومن ہو۔ اور میں نے اپنے ورڈ میں یہ اعلان کیا بتایا شاہ جی، مومن وہ نہیں جو غلطیاں کر کے معافی مانگتا پھر مولا معافی غلطی ہو گئی، مولا معافی خطا ہو گئی۔ مومن وہ ہے جو ہر قدم پہ کہے اللہ تیرا شکریہ تو نے مجھے مولا ہی ایسا کیا۔ کل ایمان نعرے حیدری۔ مومن وہ نہیں جو غلطیاں کرتے بعد کہے معافی 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 معافی۔ مومن وہ ہے جو قدم قدم پہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان۔ دل سے کہنا مولا بچا۔ کیوں؟ یہ اس گھرانے کی ہستی ہے جو سائل کو خالی نہیں لوٹا۔ یقین جانا بچ جاؤ گے۔ میں تو شریف یہ بھی اناؤنس کیا پر ٹی وی بیٹھ کے، مومن وہ ہے معصوم فرماتے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج ہماری اگر تنہائی پاک ہے یقین جانی ہم مومن ہیں، اور تنہائی میں آج کے دور میں نے کہا مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ ہمارے پاس کی چیزیں ہے نہیں۔ ایک تبلیغی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے گفتگو ہے، مومن بننے کی کوشش کرو۔ جانے والے کا بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے، مومن بنو، امیر المومنین کا لال تمہارا منتظر ہے۔ بس اتنی سی گفتگو تھی، اتنی گزارش تھی، اتنی عرضیاں تھیں۔ درجات بلند ہوں، کیا مراد ہے اس سے؟ ہمیشہ ہم نے سنا ہے جانے والوں کے لیے کہا جاتا ہے درجات بلند ہو، درجات بلند ہو، درجات بلند ہو۔ جب عرفاء سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں درجات کی آخری بلندی کو قرب امام زمانہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درجات کی آخری بلندی کو قرب امام زمانہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوا، بیٹھے تھے لائیو پروگرام تک، کیسے پتہ چلے وقت کا امام ہم سے راضی ہے؟ ہم سب تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا بھئی ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، کیسے پتہ چلے وقت کا امام ہم سے راضی ہے؟ کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے، غیبت میں ہے کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے، کیسے پتہ چلے زمانے کا امام ہم سے راضی ہے؟ جو مختصر ترین جواب سلونی کے پاک بارگاہ سے میں نے لے کے مخلوق تک پہنچایا، مولا کی رحمت تک پہنچایا، وہ یہی تھا جب ہماری زندگیوں میں شکر کمال پہ پہنچ جائے، صبر اعلیٰ ہو جائے، آنکھوں میں گریہ بڑھ جائے، ایک دوسرے کو برداشت کی قوت بڑھ جائے، ہم کوئی بھی عبادت کرے سرا لوگوں سے لینے کی بجائے صرف قرب امام زمانہ مانگے، جب ہماری آنکھوں میں حیا کمال میں آ جائے، جب ہم پاک سے پاک ہو جائیں، پاکیزہ تر ہو جائیں، یقین جان لیجئے گا مولا ہم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری یہ تبدیلی اسلام آباد میں ہے نا تبدیلی کا نظام، تبدیلی یہ ہے تبدیلی، ایک مومن کی تبدیلی ہے۔ سب شکر ہم سے پوچھ رہے کیا حال ہے، بندے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے، تھوڑی دیر بعد لمحے کے بعد شکوہ شروع۔ ممبر کی عظمت کی قسم، شکر وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ نہیں ہوتا۔ شکر ہے تو پھر شکر ہے، شکوہ ہے تو پھر شکوہ ہے۔ شکر ہے پروردگار کا، اس سے مطلب شکر ہے، کوئی پریشانی شکر ہے، جس حال میں رکھا ہے ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔
ارے بھائی معصوم سے جب پوچھا گیا تھا مولا آپ کے چاہنے والے کا بیان فرمایا وہ ہماری ہر رضا پہ راضی ہوتا ہے. یہ تو سب بیٹھے ہونا ہے. کیا ہم راضی ہو گئے؟ اگر ہو گئے تو مومن. پھر یاد رکھیے گا نہ جسم مرے گا نہ روح مرے گا. سبحان اللہ. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جسم نے اٹھنا ہے کسی کے استقبال میں، روح کے ساتھ اٹھنا ہے کسی کے استقبال میں. حکم کیا ہوگا؟ اٹھ مومن، تیری قبر پہ وہ آیا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں سے منتظر تھی. معصوم فرماتے ہیں مومن حضرات کفن پھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ایک منظر سنو اور بس یاد ہے، کفن پھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. آپ کا زمانے کا امام، جس کو امام زمانہ کہتے ہو، زمانے کا امام اس مومن کو ایک تلوار دے گا. فرمائیں گے یہ تیرا انعام. عرض کرے گا بارگاہ میں سرکار میں اس قابل. فرمائیں گے غور سے دیکھ تیرا نام بما بلدیت لکھا ہے. فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو چلتا میرے انتظار میں تھا، تو مانتا میں مجھے پکارتا تھا، تو نماز میں اللہ سے کہتا تھا میرے مولا آ جائے، تو ہر وقت مجھے یاد کرتا تھا، تو کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، تو کوئی خطا نہیں کرتا تھا، تو شکر میں رہتا تھا. تو جڑی بتا میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا ہوں جو رکھتے کسی کا. ہر مومن کی قبر پہ سرکار آئیں گے تلوار عطا کریں. اٹھ آ گیا. دل چاہتا ہے وہ دور دیکھیں. مولا سارے مومنوں کو وہ دور دیکھنا، تمام مومنات کو روئے زمین پہ رہنے والی سب کو وہ دور دیکھنا نصیب کرے. اور جتنے مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ہم سب کی پیچھے رہ جانے والوں کی پسماندان کی سب کی یہ دعا ہے، صلہ رحمی ہے کہ ان کے لیے بھی دعا مانگا کرے. پروردگار جب تیرا ولی ظہور کرے ہمارے جانے والے بھی قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے تیرے ولی کو لبیک کہتے ہوئے اٹھے. دعا ہے پروردگار ہمارے وہ گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو ہمارے وقت کے ولی کی معرفت میں رکاوٹ ہے. بس اتنی گزارشات تھی، اتنی عرضی سی. دعا ہے سید کو دے جائیں گے، ان سے لے لیجیے گا. انہوں نے منگوائی تھی لاہور سے. جناب جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں. اجازت آپ کی ہوگی تو ہم جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں ضرور چلے جائیں. جس دن تیاری ہو گئی اس دن سلام کرنے کہ اب ہم شام جا رہے ہیں. سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یا علی کے گھر آ گئے جناب جعفر طیار. پتہ چلا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے. سرکار ہم جا رہے ہیں، آقا ہم جا رہے ہیں، شہنشاہ ہم جا رہے ہیں. اجازت طلب کرنی تھی. شام سے کوئی چیز منگوانی ہو، کوئی حکم ہو ہمیں بتائیے. لکھ رہے ہیں صاحبان تاریخ میں اس وقت سرکار انبیاء کی آنکھوں میں تھوڑا پانی نہیں تھا، ساون کے بادل تھے. رو کے فرماتے ہیں جعفر طیار مجھے کچھ بھی چاہیے ان سے پوچھو جن کی شام میں کوئی ضرورت ہے. سرکار جناب جعفر طیار سامنے یا علی آپ کو شام سے کچھ چاہیے. مولا بھی رونے لگے بے عینی رسول کی طرح. رو کے فرماتے ہیں نہیں ہمیں شام سے کچھ نہیں چاہیے، ان سے پوچھیں جن کی شام سے کوئی ضرورت ہے. محسوس کرنے لگے جناب جعفر طیار کہ کوئی ضرورت ہے ضرور کسی کو. آگے بڑھے. پاک سیدہ جناب بدور آپ کو کچھ چاہیے شام سے. شہزادی گریہ فرمانے لگی، مخدومہ گریہ فرمانے لگی، ملکہ کونین گریہ فرمانے لگی، ام ابیہا رونے لگی. شہزادی فرماتی ہمیں تو کچھ شام سے نہیں چاہیے،
ابھی اگلا جملہ فرماتی ماں کی اوٹ میں ایک چھوٹی شہزادی بیٹھی ہے، سر تلوار نکال کے فرماتی ہے آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں، ان کا شام سے کیا تعلق ہے، ہمیں دو چیزیں شام سے چاہیے. آگے بڑھے کہا نا دو چیزیں شام سے، جلدی جلدی جناب جعفر تیار آگے بڑھے، معصوم شہزادی کو گود میں لیا، سر پہ پیار کر کے فرماتے ہیں ہماری پاک بہو ہمیں حکم فرمائیں کیا چاہیے. شہزادی فرماتی ہے سب سے پہلے ہمیں شام سے باہر ایک جاگیر چاہیے. بیٹی پہلی بات تو یہ ہے جاگیر بیٹوں کے لیے ہوتی ہے. ادب سے پڑھنے کا حامی ہوں، بے ادبی مجھ سے ہو نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو بتایا چاچی آپ کی بھی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، قسم کھا کے بتاؤ کبھی ماں کو اس کے نام سے پکارا؟ نہیں. امی، اماں، ماں، اسی جیسے. جب دنیا سے گئی تھی اعلان کیا کروایا تھا؟ حضرات ایک اعلان سنو، مطاہر شاہ کی والدہ دنیا سے چلی گئی. مسجد کے سپیکر سے بھی اعلان نہیں ہوا کہ کون چلی گئی تھی. شہزادی معصومہ ماں کی اوٹ سے باہر جناب جعفر تیار نے گود میں لیا، بتانے لگی جاگی. جناب جعفر تیار علیہ السلام سرکار کہتے ہیں بیٹی جاگیر تو بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، آپ کو اگر جاگیر کی ضرورت ہے مدینہ بھرا ہے، جتنی جاگیر کہیں ہم مدینے سے باہر جاگیر لیں گے. شہزادی فرماتی ہیں نہیں چچا جان یہاں کی جاگیر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وقت اور تقدیر ہمیں شام لے جائے، وہاں کم از کم اپنی جاگیر تو ہو کہ ہم کسی اور کی جگہ نہ لیں. ٹھیک ہے. دوسرا روتے ہوئے دعا بھی کرتے ہو اللہ کا ان مظلوموں کا وارث چلتے رہے. دوسرا چاچا جان اگر ہو سکے شام سے ایک کنیز ہمارے لیے لائے. وہی سوال دہرایا جو پہلے دہرایا تھا. جناب جعفر تیار کہتے بیٹی آپ حکم فرمائیں مدینے میں کوئی کنیزوں کی کمی ہے؟ شہزادی فرماتی ہے چچا جان عام کنیز نہیں چاہیے، تلاش کیجئے گا ایسی کنیز ہو جو شام کے شہر دمشق کے ہر چوک سے واقف ہو، ہر گلی سے واقف ہو، ہر بورڈ سے واقف ہو، ساری جگہ سے واقف ہو. ایسی کنیز لگی اللہ پہنچے. جناب جعفر تیار دمشق پہنچے. وہاں کا بہت بڑا تاجر ہے جس کو جناب جعفر تیار نے جا کے خلوت میں بلا کے کہا، غیرت مند تھے نا، خلوت میں بلا کے کہا بات سن، بیٹی کی فرمائش ہے، بہو کی فرمائش ہے. سب سے پہلے یہی جاگیر کی بات کی. آگے سے وہ کوئی سوال کرتا ہے کہ سرکار مدینے میں جاگیریں کہاں ہیں؟ کوئی جواب دیا. اچھا سرکار کل دمشق شہر سے باہر ایک جاگیر فروخت ہو رہی ہے، بولی لگ رہی ہے، وہاں چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح صبح یہ تاجر جناب جعفر تیار چلے. ایک میدان میں بولی لگی ہے، چھوٹا سا جمع غفیر ہے، آواز آ رہی ہے، ایک سرسبز شاداب جاگیر ہے. کسی نے 5000 درہم لگائے، کسی نے آواز دے کے 7000 درہم لگائے، کسی نے کیا لگایا. ابھی 5 7 4 پہ بات کھڑی تھی، دور سے آتے ہوئے جناب جعفر تیار نے زور سے آواز دے کے کہا 60,000 درہم. سارے ہکی بکے رہ گئے. 4 5 7 ہزار درہم سے زیادہ زمین نہیں تھی، یہ 60,000 درہم لگا دی. چپ. اگلی بولی کسی نے نہ تھی. نام لکھوائی شہزادی کے. جب واپس آئے نا رات کو پھر تاجر کہتے سرکار اتنی مہنگی تو زمین ہی نہیں تھی، آپ نے اتنی مہنگی لے لی. فرماتے اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو ہم غیرت مند ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے ہم کوئی اتنی بولی دے کہ اس سے زیادہ کوئی بولی دے جائے، ہم اپنی بیٹی کے نام کرانا چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے 60,000 درہم میں ایک مماثلت موجود ہے جو تو نہیں جانتا. کربلا میں جو زمین خریدی جائے گی اس کی قیمت بھی 60,000. دوسری بات سرکار نے اس کو قریب بلا کے کہا ایک کنیز چاہیے. آقا مدینے میں کنیزوں کی کمی ہے.
فرماتے نہیں کنیر ایسی چاہیے جو دمشق کی گلی اونچے موڑ بازار سے واقف ہو. یہ آگے بڑھ کے جناب جعفر طیار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, آقا پتہ نہیں کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتی, تھوڑی سی چلنے کے قابل ہوئی ہے, کبھی کسی بازار چلی جاتی ہے, کبھی کسی موڑ چلی جاتی ہے, کبھی کسی جگہ چلی جاتی ہے, رو رو کے واپس آتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں اس کے ساتھ حقیقت میں چھپا کیا ہے. فرماتے ہیں ہاں یہی تو ہمیں تلاش تھی.